الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے وٹ واز دا ریلیجن آف سیٹن پارٹ 4 شیطان کا مذہب کیا تھا، چوتھا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعرات 23 نومبر 2023 عیسوی ہے۔ عنوان کے مطابق پچھلے جو پروگرام ہو چکے اس میں سب سے اہم موضوع تھا سجدہ آدم۔ تو آج بھی انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں سجدہ آدم ہی پر مزید بات کریں گے، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے سورۃ الحشر کی ایک دو آیتوں کا حوالہ بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے۔ سورۃ الحشر قرآن پاک کی 59 یعنی 59 نمبر پہ سورت ہے اور اس کی 23 نمبر آیت ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ آج 23 نومبر ہے، 23 سال ہے اور سورۃ الحشر کی یہ 23 نمبر آیت ہے، یہ محض اتفاق ہے۔ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اچھا، اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا ذکر ہے، یعنی کئی نام لیے گئے، القدوس، الملک، السلام، المؤمن۔ پھر اس سے جو اگلی آیت ہے اس میں بھی آپ سنیے، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ سورۃ الحشر کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، پاک اسماء کو کہا گیا ہے الاسماء الحسنى، سب حسن والے، اچھے، بہترین، شاندار، کمال نام ہیں، اور انہی میں سے ایک نام ہے المتکبر، یعنی المتکبر ہونا یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اور اسی صفت کو جب ہم سجدہ آدم کے واقعے میں دیکھتے ہیں تو بڑی کمال ایک حکمت سامنے آتی ہے۔ اس حکمت کو سمجھنے کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 پہ ذرا غور کریں۔ وہی واقعہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدے کا اور ابلیس نے نہ کیا، اسی تسلسل میں سورہ بقرہ آیت نمبر 34، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اب یہاں اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، کہ منکر ہوا اور غرور کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، اور وہ کافر ہو کے مرا یا کافر ہو گیا۔ اور اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے وکان من الکافرین، اور وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ تو اب ان دونوں آیات کو دیکھیں۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ کے الاسماء الحسنى کا ذکر ہے، اور وہاں پہ اللہ کا نام مذکور ہے المتکبر، یعنی تکبر یہ اللہ کی صفت ہے۔ لیکن سجدہ آدم میں حقیقت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو اس کے انکار پر اس کا جو رویہ تھا، جو اس کا ایٹیچیوڈ تھا، اسے ان لفظوں میں بیان کیا گیا، ابا واستکبر۔ تو غور کرنے کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، عجیب بات ہے، کمال شان والی بات ہے
کہ تکبر تو اللہ کی صفت ہے، صفت الہی ہے، تو اسی صفت الہی کا اظہار جب ابلیس نے کیا تو ابلیس کی اس تکبر کی کیفیت کو اللہ کی صفت کا پرتو ہوتے ہوئے قبول کیوں نہ کیا گیا؟ چلیں اس کو دوسری دفعہ سجدے کا موقع ہی دے دیا جاتا، نہیں دیا گیا۔ یعنی تکبر اللہ کی صفت ہے، لیکن جب تعظیم نبی کے انکار میں ابلیس نے اللہ کی صفت تکبر کا اظہار کیا تو اللہ نے اپنی ذاتی تکبر والی صفت کو بھی ایک سائیڈ پہ کر دیا، اور ابلیس کے تکبر پر صفت الہی کا پرتو ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خالص توحید سجدہ آدم کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ تکبر تو اللہ کی بھی صفت تھی، لیکن شیطان کے رویے میں وہ قابل قبول نہ ہوئی۔ کیوں نہ ہوئی؟ یعنی جہاں پہ نعت نبی اور تعظیم نبی کا معاملہ آ جاتا ہے، وہاں پہ رب کی حکمت یہ ہے کہ صفات الہی کو بھی ایک سائیڈ پہ کر دیا جائے گا اور تعظیم نبی کو اہمیت دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔